شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد سلیم حیدرآباد سے، اور یہ آڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے 20 اور 21 کو دو ویڈیوز آئے AIMIM شہباز احمد خان کے، جس میں جو ہے یہ جو میرا روڈ کا وائی سعید ہے اور ایک نیا بندہ آیا اظہار کیا کچھ نام ہے وہ بندے کا. تو یہ لوگ جو ہے پبلکلی جو ہے کئی سارے ڈسکشن کر رہے، IMA کے بارے میں بول رہے، ہیرا گروپ کے بارے میں بول رہے. تو ابھی دیکھیے تقریباً 1.5 سال سے ان لوگوں کا ایک ہی ٹاپک سن لیتے آ رہے ہم، اور کبھی بولتے ہیں 5,000، کبھی بولتے ہیں 10,000، کبھی بولتے ہیں 50,000. تو یہ لوگ جو ہے کوئی چیز میں ان کے ٹھہراؤ نہیں ہے اسٹیٹمنٹ میں. اور کل دو ویڈیوز میں تو AIMIM شہباز احمد خان تو بہت ہی حد پار کر دیے. ایک تو آپا کے جو پرسنل چیزوں پہ ہمیشہ سے ڈسکشن رہتا ہے ان کا، اور یعنی کہ 20 جون کو جو ایک ویڈیو آیا اس کے اندر تو جو ہے بہت ہی زیادہ غلط الفاظ یوز کر لیے آپا کے بارے میں. بولتے ہیں کہ جو ہے آپا نے نائٹی پہن کے جو ہے جسم بتا کے پھرتے تھے. دیکھو مسٹر شہباز، آپ جو ہے ایسے تہمتیں لگا رہے، یہ تہمتیں جو ہے تم کو آخرت میں لے ڈوبیں گے انشاءاللہ. اور خبر میں جو ہے اس کے یہ جو تہمتیں ہیں اس کا بھرپور جو ہے مزہ چکنا پڑے گا انشاءاللہ آپ لوگ. اور ایک چیز یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں، ہم نے اتنے سالوں سے جو ہے کبھی ہم نے آپا کو بغیر حجاب کے بغیر برقعے کے نہیں دیکھا. اور جس طریقے سے تم بول رہے کہ آپا جو ہے ایسے کرتے تھے ویسے کرتے تھے، یہ چیزوں کو جو ہے تم ایک تہمت لگا رہے، اور اس کا بہت ہی بڑا کبیرہ گناہ ہے. تم انڈیا میں رہنے کی وجہ سے بچ جا رہے. اگر تم جیسے لوگ سعودی میں یا اسلامک ممالک میں رہتے تو تم کو 80 کوڑلے پڑتے تھے، امیڈیٹ ایکشن ہوتا تھا تمہارے اوپر. یہ جو وائی سعید ہے انہیں بھی جو ہے غیر غلط باتیں کرا تھا آپا کے بارے میں. تو بے بنیاد جو ہے تم لوگوں کی تہمتیں ہیں، اور انشاءاللہ تم لوگ دنیا میں بچ جا رہے مگر انشاءاللہ آخرت میں تو جو ہے اللہ کے عذاب سے نہیں بچیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے جو اعضاء ہے، تمہارا جو جسم ہے، تمہارا منہ ہاتھ ہر وہ چیز جو ہے تمہارے کنٹرول میں نہیں رہیں گا اس دن. اور یہ سب گواہی دیں گے تم نے جو حرکتیں کرے ہیں دنیا میں، جو لوگوں کے اوپر الزامات لگائے ہیں اپنے منہ سے اور اپنے ہاتھوں سے، جو بھی گناہ کرے ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں انشاءاللہ گواہی دیں گے اس دن. اور ہم سب لوگ جتنے لوگ جو ہم نے دیکھا ہے تمہارے ویڈیو، ہم سب بھی گواہی دیں گے. ہاں یہ جو لوگ ہیں یہ لوگ نے ایک مسلمان عورت کو جو ہے سر عام جو ہے غیر غلط باتیں کرے تھے، الزامات لگائے تھے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہے 21 کے ویڈیو میں تم کہتے ہو کہ جو ہے آپا پاگل ہو گئے، ہاں کچھ ایک بیماری ہو گئی بلکہ بتا رہے. ارے بابا، جس عورت نے جو ہے 8 مہینے جیل میں رہنے کے بعد بھی جو ہے میڈیا میں ایک کریکٹ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اور صحیح جو میڈیا کے جو سوالات ہیں اس کو صحیح جو ہے اسٹیٹمنٹ دیتے، تم وہ عورت کو پاگل بولتے. اگر تم جیسے لوگ اگر جیل میں رہ جائیں گے نا 10 سے 15 دن، تم لوگ پاگل ہو جائیں گے انشاءاللہ. مگر وہ عورت پاگل نہیں ہے، وہ عورت بہت ہی سمجھدار ہے اور حکمت ہے ان کا. اور اللہ کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نیچرل طاقت دی ہے. ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ہی گنے چنے لوگوں کو ایسے سلیکٹ کرتا ہے دین کی خدمت کے لیے، امت کی خدمت کے لیے. اور اللہ ہی کی مرضی سے جو ہے اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہتا ہے، جس بندے سے جو ہے آزمائش لینا چاہتا ہے، اسی بندے سے جو ہے آزمائش میں ڈالتا ہے. اور انشاءاللہ یہ آزمائش بھی جب ختم ہو جائیں گی تو انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ان کی جو بھی چیز پریشان ہے اس میں جو ہے پریشانیوں سے جب نکالیں گا تو آسمان کی بلندیوں تک ان کو چمکا دیں گا انشاءاللہ. اور تم بولتے ہیں کہ جو ہے ہم تمام ہیرا گروپ کسٹمر جو ہے نعوذ باللہ جو ہے اگر نبوت رہتی تو ان کو نبی بناتے تھے.
اللہ اکبر، تم لوگ کے الفاظ تم ہی پہ پلٹ جائے، اور تم لوگ یہ الفاظوں بولنے کے سبب جو ہے تم یہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جائے اور آخرت میں بھی ذلیل ہو جائے۔ ارے بابا، ہم جو ہے ہماری کمپنی کی سی ای او جو ہم نے ہمارے پیسے لگائے ہیں، ہم ہماری سی ای او پہ بھروسہ کرتے، اسی لیے سپورٹ کر رہے ہیں ہم، کیونکہ کو ہمارے سی ای او نوہیرا شیخ آپا پہ بھروسہ ہے۔ وہ سچی ہے، نیک ہے، ایماندار ہے، انہوں نے کئی خدمات انجام دیے ہیں امت کے لیے، کئی مدرسے مساجد بنائی ہے جو تم جیسے لوگ کبھی زندگی میں نہیں کر سکتے۔ اور تم بولتے ہیں ان کے پراپرٹیز 200 کروڑ کے ہیں۔ کون سی دنیا میں ہے بھائی، کون سی دنیا میں ہے شہباز، کون سی دنیا میں ہے تم نے کبھی آیا ہے ہیڈ آفس کو؟ بنجارہ ہل میں ہو، بنجارہ ہل، خالی ہیڈ آفس کا جو قیمت ہے زمین کا، وہ زمین کا قیمت دیکھ لو جا کر، سمجھے؟ تمہارے کو خود معلوم ہے وہ ہیڈ آفس کیسے ایریا میں ہے، سمجھے؟ خالی ہیڈ آفس 200 کروڑ 250 کروڑ کا ہیڈ آفس ہے ہیرا کا۔ پھر ہیرا کا جو کوکٹ پلی کا مارٹ ہے وہ دیکھ لو، وہ کتنے کروڑ کا ہے۔ ٹولی چوکی کی زمین 500 سے 600 کروڑ کی زمین، خالی یہ 3 پراپرٹی اگر ملائیں گے تو 1500 کے قریب پراپرٹی ہے، سمجھے؟ جیسے کہ سی سی ایس نے بتایا ہے 83 پراپرٹیز، تو 83 پراپرٹیز کی قیمت جب لگائیں گے تو کئی کروڑوں میں جاتی۔ کون سی دنیا میں ہے شہباز تم؟ کون سی دنیا میں ہے؟ یہ حیدرآباد ہے، حیدرآباد، جہاں پر سلم جیسے ایریوں میں 30-40 لاکھ سے کم جو ہے 70 گز کا جو ہے زمین نہیں مل رہی۔ تم کون سے دنیا میں ہے؟ اتنے بڑے بڑے زمینات ہے، اتنے بڑے بڑے آفیسز ہے، ہر وہ چیز کو تم کیلکولیٹ کر کے بولتے ہیں صرف 200 کروڑ کی ہے، جبکہ سی سی ایس نے جو ہے کلیریفیکیشن کرا ہے کہ 1000 کروڑ کا جو ہے ان کا پراپرٹی ہے۔ ارے بابا، کون سی دنیا میں ہے؟ کون سے جھوٹ پھیلا رہے تم؟ اور کس دنیا کے لیے جھوٹ پھیلا رہے؟ یہ جھوٹ بولنا بند کرو، جھوٹ بولنا بند کرو، تمہاری جھوٹ تمہارے چہرے پہ جو ہے صاف ظاہر ہو رہی، اور دنیا کو الحمدللہ معلوم ہو گیا تم کتنے بڑے جھوٹے ہو، تم کتنے بڑے جھوٹے، ہر کسی کو معلوم ہو گیا۔ تم ہر کوشش کر لے رہے، ہر وہ چیز کر لے رہے، مگر تمہارے بہکاوے میں کوئی چند گنے چنے لوگ جو گنتی کے ہیں وہ لوگ آ رہے۔ ہم جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ، جو 99% لوگ آج بھی آپا کا ساتھ دے رہے۔ 1 سال ہم لوگ تکالیف اٹھائے مگر پھر بھی آپا کے ساتھ ہے۔ سمجھ جاؤ شہباز، سمجھ جاؤ، تم لوگ جو ہے تمہاری ٹیم سمجھ جاؤ، جو ٹیم ورک کر رہے تم لوگ کمپنی کو برباد کرنے کے لیے، سمجھ جاؤ۔ اسی لیے ہم لوگ جو ہے جوتے کھا رہے دنیا میں مسلمان، کیونکہ ہمارے میں اتحاد نہیں ہے۔ اگر تم میں اگر سچائی رہتی، اگر تم میں جو ہے لوگوں کا پیسہ دلانے کی کچھ ایسی منشا رہتی نا، تو تم جو ہے کمپلینٹس کرانے سے پہلے ایک میٹنگ ارینج کرتے تھے علماء اکرام سے، ہر روز علماء اکرام سے میٹنگ کر کے جو ہے اس میں جو ہے کمپنی کے ذمہ داروں کو بلا کے جو ہے کچھ نہ کچھ فیصلے کرتے تھے۔ تم اگر تمہارا سچا دل رہتا، تمہاری سچی جو ہے لگن رہتی لوگوں کے لیے، امت کے لیے، تو تم پہلے یہ کام کرتے، نہ کہ لوگوں کو لے کے جا کے کورٹوں کے کچہریوں کے جو ہے چکروں میں نہیں پھنساتے۔ تم جاؤ، جا کر دیکھ لو، جو لوگ اس کے باتوں میں آنا چاہ رہے ہیں نا، پہلے اس کے بات سننے سے پہلے کوئی نہ کوئی اپنے آس پاس کے کورٹوں میں جاؤ، کورٹوں کے معاملے دیکھو، اس کے بعد جو ہے کیس کرنا۔ تم کو 2 یا 3 دن جا کر جو ہے کورٹوں کے معاملے دیکھو، اس کے بعد تم کو سمجھنے آئے گا کورٹوں میں کیسے لوگوں کے چکریں اور چپلیں گھسے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر جو ہے اتنے معاملے رہتے ہیں کہ جج کو دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بھائی، ڈیٹ پہ ڈیٹ ملتی جاتی ہے، سمجھ جاؤ، اس کے باتوں میں مت آؤ۔ تمام ہیرا گروپ کسٹمرز، یہ ہر وہ چال میں جو ہے، ہر چیز میں جو ہے، اس کے ہر بات میں صرف نوہیرا شیخ آپا کے لیے دشمنی ظاہر ہو رہی اور کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ اس کا دل میں صرف نوہیرا شیخ آپا کو اور کمپنی کو برباد کرنا ہے، اور انویسٹر کو جو ہے صرف چپلیں گھسے جانا کورٹوں کے، وہ کرانے کے چکر میں ہے، سمجھے؟ جس کے 3 دن 8 مہینے ہو گئے، تو اس کے جو اور 1 سال جو بولا نے، 1 سال کتنے سالوں کا ہوگا، سمجھ جاؤ، اور اللہ پہ بھروسہ رکھو اور صبر کرو، انشاءاللہ عنقریب جو ہے تمام معاملے حل ہوں گے اللہ چاہے تو۔ اور جس طریقے سے نوہیرا شیخ آپا کا اسٹیٹمنٹ ہے، وہ جیسے ہی باہر آئیں گے انشاءاللہ جلد سے جلد جو بھی معاملے ہیں حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور جتنا ٹائم مانگے ہیں اس ٹائم کے اندر انہوں تمام لوگوں کے
جو بھی امانتیں ہیں لوٹا دینے کی پوری کوشش ہے ان کی، اور 100% اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش میں مدد کریں گا، اور ہم سب کی امانتیں اللہ تعالیٰ جو ہے انہی کے ذریعے ہم کو ملیں گے انشاءاللہ۔ تو بھائی آپ جو ہے ایسے جھوٹے لوگوں کے باتوں میں مت آئیے۔ تمام ہیرا گروپ کسٹمرز ان کے جو ہے ان کے الفاظوں پہ غور کریے، یہ لوگ کے الفاظوں میں کتنی دشمنی جھلک رہی ہے اور کس لیے یہ لوگ کر رہے، آپ لوگ سمجھ جائیے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔